أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سب سے پہلے مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا جناب شیخ محمد مستقیم صاحب کو کہ الحمدللہ کئی سالوں سے وہ محفل میلاد مصطفیٰ اور 11ویں شریف کا اہتمام کرتے ہیں. دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے اس محفل کو سجانے کی برکت سے ان کے مقدر کو بھی سجائے اور ان کے اہل خانہ بلکہ قیامت تک آنے والی ان کی تمام نسلوں کو اس کی برکتیں بھی نصیب فرمائے. اور شکر گزار ہوں حضرت علامہ مولانا محمد عظیم اتاری مدنی دامت برکاتہم العالیہ کا کہ جن کے توسط سے اس محفل میں حاضری کا شرف مل رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی آج کا ہم سب کا یہاں پر جمع ہونا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. ناظم آباد میں یوں تو میری کئی مرتبہ حاضری ہوئی ہے اور ہوتی بھی رہتی ہے. یہ جملہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر علاقے کے لوگوں کا کچھ مزاج ہوتا ہے اور ناظم آباد کے لوگوں کا کیا مزاج ہے اس سے مجھے الحمدللہ محافل میں شرکت کر کے بہت اچھی طرح واقفیت ہے. اور میں اتنا جانتا ہوں ناظم آباد والوں کے بارے میں کہ محفلوں کا نظام کیسے چلانا ہے یہ ناظم آباد والوں کو بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے. اور آپ حضرات بھلے رات کے اس وقت 11:11 ہو رہے ہیں اور 11ویں شریف کی محفل ہم نے سجا رکھی ہے. 11ویں والے پیر کا ذکر خیر ہونا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی 12ویں منائی ہے, ابھی 11ویں منا رہے ہیں اور الحمدللہ 12ویں اور 11ویں منانے کے صدقے میں ہم وہ لوگ ہیں کہ سارا سال جن کی بیٹری چارج رہتی ہے تو کسی بھی رات کے 12 ہم لوگوں کے چہرے کے 12 کبھی بھی نہیں بجا سکتے ہیں. تو میں آپ سب سے یہی کہوں گا کہ آپ نے بیان سننا ہے اور نہایت توجہ سے سننا ہے. انشاءاللہ الکریم 11:50 تک میں بیان ختم کروں گا اور 11:50 چونکہ 12 سے پہلے ہوتے ہیں تو لہذا آپ کے بھی 11:50 سے پہلے 12 نہیں بجنے چاہیے. محفل میں شریک رہیں گے انشاءاللہ توجہ کے ساتھ, کیونکہ ایک ہوتی ہے روٹین کی محفل, آئے بیٹھے سنا اور چلے گئے. بعد میں کسی نے پوچھا کہ یار کیسی محفل ہوئی, کہتے ہیں کیا بیان ہوا. کیا کہتے ہیں کیا بیان ہوا. اگلا بندہ پوچھ لے کیا بیان ہوا, کیا بیان ہوا, تو بندہ پھر فوراً جھجک جاتا ہے نا, کیونکہ اس کو تو نعروں کے علاوہ کچھ یاد نہیں رہا تھا. کلام پڑھے جا رہے تھے, وہ جھوم رہا تھا, اس کے علاوہ سے کچھ یاد نہیں رہا تھا. تو وہ پھر بیان میں ہوا کیا, سیکھا کیا, علم کیا ملا. جب یہ سوال ہوتا ہے تو پھر وہ آگے سے خاموش ہو جاتا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ حضرات جب گھر جائیں اور آپ سے کوئی پوچھے کہ کل رات کہاں پر تھے, ویکینڈ کہاں منایا, تو سب نے مل کر کہنا ہے کہ 11ویں والے کا ذکر کر کے ہم نے ویکینڈ منایا. شیخ محمد مستقیم صاحب نے محفل کو سجایا تھا.
ہم نے اس محفل میں شرکت کی اور ہم نے محفل سے یہ علم دین حاصل کیا ہے، جو بھی بات میں آپ تک پہنچاؤں وہ امانت کے طور پر آپ نے لینی ہے اور آگے دوسروں تک بھی پہنچانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خوش دلی کے ساتھ علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ مزید شوق و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، 15واں پارہ ہے، سورۃ الکہف ہے، ارشاد فرمایا کانوا من آیاتنا عجبا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں اصحاب کہف تھے جو اللہ کے اولیاء تھے۔ کہف کہتے ہیں غار کو، اور یہ اصحاب کہف ایک روایت کے مطابق 7 لوگ تھے جو اس زمانے کے اولیاء تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے۔ اور قرآن فرما رہا ہے کانوا من آیاتنا عجبا، اللہ کا فرمان کہ وہ جو اصحاب کہف تھے ہماری عجیب نشانیاں تھے۔ کیا تھے؟ یہاں میں نے اسٹیج سے نہیں پوچھا، سامنے پوچھا ہے کیا تھے؟ عجیب نشانیاں کیا تھے؟ آپ سب بول سکتے ہیں یہ لفظ ماشاءاللہ؟ کس کس کو بولنا آتا ہے وہ ذرا ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتائیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ کریم آپ کی نسلوں کو بھی بولنا نصیب کرے، اور آپ کا یہ بولنا خدا کے لیے ہو، مصطفیٰ کے لیے ہو، خدا کے محبوبوں کے لیے۔ اللہ فرما رہا ہے قرآن مجید میں کہ اصحاب کہف کون تھے؟ ہماری عجیب نشانیاں۔ اردو میں جب لفظ عجیب بولتے ہیں تو اس کا مطلب بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے کہ یار عجیب بندہ ہے، یعنی کسی کی مذمت بیان کرنی ہو تو ہم کہتے ہیں بڑا عجیب شخص ہے۔ لیکن عربی کے اندر جو لفظ عجیب آتا ہے وہ برائی کے معنی میں نہیں آتا، وہ اچھائی کے معنی میں آتا ہے کہ کانوا من آیاتنا عجبا، وہ اللہ کی عجیب نشانیاں تھے، یعنی انوکھی نشانیاں تھے، بڑی پیاری نشانیاں تھیں۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ کے جو امتی ہیں 7 اصحاب کہف، ان کو فرمایا وہ میری آیتیں تھے، میری آیت تھے، آیت کانوا من آیاتنا، ہماری آیت تھے اور عجیب آیت تھے۔ کیوں فرمایا ان کو عجیب آیت؟ اس لیے فرمایا کہ یہ لوگ 309 سال تک کے لیے ایک پہاڑ کی غار میں نیند لیتے رہے تھے، سوتے رہے تھے۔ کین یو امیجن یا کین یو بلیو کہ 309 سال کی نیند لینا؟ آج ہم لوگ اگر 12 گھنٹے سو جائیں نا کراچی والے تو میرے خیال سے ہم لوگ تھک جائیں، کیونکہ ہم لوگوں کو اتنا نیند لینے کی عادت نہیں ہے۔ 5-6 گھنٹے ہمارے لیے چارج کرنے کے لیے بہت ہوتے ہیں، اور وہ بھی ہمارے پیک بالکل جو رات ہوتی ہے نا، آدھی رات گزرنے کے بعد 12-1 بجے ہمارا سونا ہوتا ہے، اور صبح 7-8 بجے ہمارے لوگ اٹھ جاتے ہیں، جو فجر پڑھتے ہیں ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، جو نہیں پڑھتے 7-8 بجے اٹھ جاتے ہیں، پھر ہمارا 24 گھنٹے الحمدللہ یوں گزر جاتے ہیں۔ تو سوچیں کہ 12 گھنٹے کی نیند نہیں، 24 گھنٹے کی نیند نہیں، 1 مہینے یا 1 سال یا 100 سال کی نہیں، 309 سال کی نیند۔ 309 سال تک مرے نہیں ہیں، سو رہے ہیں، نیند لے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور 309 سال کے بعد باقاعدہ نیند پوری کر کے اٹھے، اپنی باقاعدہ زندگی پوری کی، جو معاملات تھے وہ معاملات سر انجام دیے، اس کے بعد دوبارہ آپ آرام کرنے لگے۔ اللہ فرما رہے کانوا من آیاتنا عجبا، یہ جو 309 سال تک سوتے رہے ہماری عجیب آیت ہے، اللہ کی عجیب آیت ہے۔ حضرت عیسیٰ کی امت کے اولیاء ہیں، قرآن ولیوں کے متعلق فرما رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے اصحاب کہف ہماری عجیب آیتیں ہیں۔ آیت کا ترجمہ ہم لوگ اردو زبان میں نشانی کر دیتے ہیں، ورنہ لفظ آیت عربی میں تو آیت کا لفظ ہی کہا جائے گا، کیونکہ آیت ہے ہی عربی زبان کا لفظ، اور جب عربی والے آیت لفظ کے بارے میں بات کریں گے تو آیت کہہ کر بات کریں گے، ان کو آیت کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اگر کوئی بندہ آپ سب سے یہ سوال کرے کہ یار آپ سب جو یہاں پر جمع ہیں وجہ کیا ہے، آپ کہیں جی 11ویں منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، تو بندہ کہہ سکتا ہے کہ جناب آپ نے اگر حضور غوث پاک کا ذکر کرنا ہے تو ٹھیک ہے کر لیا، لیکن اس کے لیے اس طرح کے ذکر کو سجانے کی کیا ضرورت تھی، یا بار بار سجانے کی ضرورت کیا تھی؟
یا 1000 سال کے بعد سجانے کی ضرورت کیا تھی؟ یا رات گئے تک سجانے کی ضرورت کیا تھی؟ یا اتنے بڑے پیمانے پر سجانے کی ضرورت کیا تھی؟ اس محفل میں آ کر گھنٹوں بیٹھنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو جواب سمپل یہ دینا ہے کہ غوث پاک کے ذکر کی محفل میں یا کسی بھی ولی کے ذکر کی محفل میں ہمارا آ کر بیٹھنا اس لیے ہوتا ہے کہ ان محفلوں کے ذریعے ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ کیا جواب دیں گے؟ ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اب کہیں گے حضرت یہ تو آپ نے بس ایسی بات کر دی، دراصل تو آپ یہ کہیں کہ پیٹ تازہ ہوتا ہے، کیونکہ بریانی کھاتے ہیں، قورمے کھاتے ہیں۔ میں نے کہا الحمدللہ رب العالمین، یہ کوئی جلنے والی بات ہے؟ کوئی بندہ بریانی کھا رہا ہے، قورمے کھا رہا ہے، لنگر نیاز کھا رہا ہے، تو یہ کوئی جلنے والی بات ہے؟ پریشان ہونے والی بات ہے؟ میں نے کہا خدا کے بندے یہ تو خوش ہونے والی بات ہے۔ ذرا غور تو کر، جو خدا آج اپنے محبوبوں کے صدقے دنیا میں اتنا کھلا رہا ہے، وہ جنت میں کتنا کھلانے والا ہے۔ میں نے کہا کوئی پوچھے کہ بھائی یہ سب کیوں کیا؟ سمپل جواب، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ کہے کہ دلیل کیا ہے؟ ایمان تازہ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا تجھے قرآن سے دلیل دیتے ہیں۔ آپ نے سنا کہ اللہ فرما رہا ہے اصحاب کہف ہماری آیت تھے۔ کیا تھے؟ آیت۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب میرے بندوں کے سامنے میری آیتیں بیان کی جاتی ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ایمان میں اضافہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے کسی کا ایمان 1 کلو ہو تو بعد میں 10 کلو ہو جائے، 50 کلو ہو جائے۔ کہا ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں، ہاں کامل ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، پہلے سے زیادہ قوی ہوتا ہے۔ تو اگر کسی کا ایمان کمزور ہو لیکن خدا کے محبوبوں، خدا کی آیتوں کے ذکر کی محفلوں میں آ کر بیٹھ جائے، وہاں پر گھنٹوں گزارے، محبوبوں کا ذکر سماعت کرے، اللہ نے جس طرح محبوبوں کا ایمان مضبوط کیا تھا ان کے قدموں کے صدقے میں ان کے چاہنے والوں کا ایمان بھی مضبوط کر دیا کرتا۔ اب آپ کہیں گے کہ اللہ نے تو یہ فرمایا کہ اصحاب کہف ہماری آیت ہے، اور آیتوں کا جب ذکر کیا جائے تو ایمان مضبوط ہوتا ہے، تو اصحاب کہف کا ذکر ہو تو ایمان مضبوط ہونا چاہیے، غوث پاک کا ذکر ہو تو ایمان کیوں مضبوط ہو رہا ہے؟ خواجہ غریب نواز کا ذکر ہو ایمان کیوں مضبوط ہو رہا ہے؟ داتا گنج بخش علی حجویری کا ذکر ہو ایمان کیوں مضبوط ہو رہا ہے؟ عبداللہ شاہ غازی کا ذکر ہو ایمان کیوں مضبوط ہو رہا ہے؟ اعلیٰ حضرت مجدد اہل سنت کا ذکر ہو تو ایمان کیوں مضبوط ہو رہا ہے؟ میں نے کہا اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے امتوں کو پیدا کیا، انبیاء کو پیدا کیا، تو جس طرح ہمارے آقا کو سب نبیوں سے افضل کیا، ایسے ہی تمام امتوں سے ہماری امت کو افضل کیا۔ جیسا نبی ہمارے آقا کے علاوہ کوئی نہیں، ویسی امت ہمارے علاوہ کوئی نہیں۔ علماء نے فرمایا جب یہ 2 باتیں سمجھ گئے تو تیسری بھی سمجھ لو، جیسے ولی خدا نے اس امت کو عطا کیے ویسے کسی امت کو عطا نہیں فرمایا۔ اب حضرت عیسیٰ کی امت کے اولیاء ہیں اصحاب کہف، اللہ ان کا قرآن میں ذکر فرما رہا ہے اور فرماتا ہے کانو من آیاتنا، وہ ہماری آیت تھے۔ اعلیٰ حضرت کے فرمان کے مطابق جب عیسیٰ کے ولی آیت بن سکتے ہیں، ان کا ذکر ایمان میں اضافہ کر سکتا ہے، تو سوچو جو خالی ولی نہ ہو، ولیوں کا ولی ہو، مصطفیٰ کی بارگاہ کا شفیع ہو، جب وہ ہمارا ولی غوث اعظم عبدالقادر جیلانی جب اس کا ذکر کیا جائے گا تو وہ خدا کی سب سے بڑی آیت ہوگا اور اس کا ذکر ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب بن جائے گا۔ اللہ یا رسول اللہ، یا غوث اعظم دستگیر زندہ باد۔ میرے جو بھائی پیچھے بیٹھے ہیں اگر آگے آگے تشریف لے آئیں تاکہ پیچھے جو سنائبے کھڑے ہوئے ہیں ان کو بیٹھنے کی جگہ مل جائے۔ ماشاءاللہ آپ پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں، آپ آگے آ جائیں گے تو وہ انشاءاللہ ان کے لیے خود ہی جگہ بن جائے گی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، سلامت رہیے، اللہ آپ کو بار بار بعد اب حاضری مکہ مدینہ نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن نبی بالکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ابھی جو نعرہ لگایا تھا وہ بزرگ تھے غالباً، ماشاءاللہ۔ آپ کی عمر تقریباً 60 کے قریب ہوگی یا زیادہ ہوگی؟ زیادہ؟
ماشاءاللہ. آپ ان کی جو ہے نا آدھی عمر کے بالکل جوان تگڑے جب وہ گلی میں کسی کو پکارتے ہوں گے نا اوے کر کے آگے نام لے کے پکارتے ہوں گے تو گلی کے کونے پہ دوسرا بھی سنتا ہوگا. جب یہ بزرگ نعرہ لگانے کی ہمت کر سکتے ہیں تو نوجوانوں کو شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. اور میں نے کہا ناظم آباد والوں آپ سے زیادہ محفلوں کا نظام کوئی بھی نہیں چلا سکتا. تو اگر 11ویں والے کا ذکر سننا ہے اور 11 بجے کے بعد سننا ہے 12 سے پہلے تک سننا ہے تو پھر ایمان کو تازہ کر کے بیٹھنا پڑے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ یا غوثیہ. قرآن فرما رہا ہے کہ اصحاب کہف ہماری آیت ہے اور اعلیٰ حضرت نے عقدہ حل کر دیا کہ اگر پچھلی امت کا ولی آیت بن سکتا ہے تو اس امت کا ولی تو آیت ضرور بن سکتا ہے. اور جس طرح ان آیتوں کا ذکر کرنے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے اسی طرح اس امت کے ولیوں کا ذکر کرنے سے بھی ایمان مضبوط ہوتا ہے. اور عاشقان اولیاء آپ کو میں یہ بات بتاتا چلوں کہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں. اللہ نے غوث اعظم اور کسی امت کو عطا نہیں فرمائے. سبحان اللہ. سلطان الہند خواجہ غریب نواز کسی امت کو عطا نہیں فرمائے. مجدد الفسانی کسی امت کو عطا نہیں فرمائے. داتا گنج بخش علی حجویری کسی امت کو عطا نہیں فرمائے. اعلیٰ حضرت کسی امت کو عطا نہیں فرمائے. عبداللہ شاہ غازی کسی امت کو عطا نہیں فرمائے. اللہ تبارک و تعالی نے ایسے عظیم الشان اولیاء اس آخری امت میں پیدا فرما کر دراصل یہ بتا دیا کہ قرآن پڑھنے والوں جب اصحاب کہف کا ذکر پڑھنا تو سمجھ جانا جب خدا عیسیٰ کے ولیوں کو اتنا نوازتا ہے تو مصطفیٰ کے ولیوں کو کتنا نوازنے والا ہے. سبحان اللہ. اللہ یا رسول اللہ، یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر، زندہ باد. سبحان اللہ. اچھا یہ تو میری بات کی ابتدا ہے کہ جس سے آپ کو یہ سمجھ آ جائے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار تم غوث پاک کی شان اتنی بیان کرتے ہو قرآن سے دکھاؤ. کیا کہتے ہیں؟ قرآن سے دکھاؤ. قرآن میں لکھا ہونا چاہیے غوث العظم عبد القادر جیلانی ولی من اولیاء اللہ سید الاولیاء. قرآن میں لکھا ہونا چاہیے. میں نے کہا جو قرآن میں نہیں لکھا ہوگا نہیں مانو گے؟ کہ لیکن نہیں مانیں گے. میں نے کہا اس طرح تو ہم آپ کو نہیں مانیں گے. جو کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہوا دکھاؤ تو تبھی مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے. میں نے کہا ایسے تو ہم آپ کو نہیں مانیں گے. میں نے کہا جو قرآن میں نہیں لکھا ہوگا حرام سمجھو گے؟ کہنے کہ حرام سمجھیں گے. میں نے کہا ایسے تو ہم آپ کو حرام سمجھیں گے. میں نے کہا آپ کے باپ کا ذکر قرآن میں نہیں ہے اس کو بھی حرام سمجھیں گے. اور پھر اگر ہم آگے بڑھ کر چونکہ آپ ہماری بات سمجھ نہیں رہے ہم سمجھانا چاہیں اور یوں کہیں کہ چونکہ آپ کا ذکر اور آپ کے باپ کا ذکر قرآن میں نہیں ہے اور جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو آپ کے قاعدے کے مطابق وہ حرام ہوتا ہے تو آپ تو حرامی باپ کے حرامی اولاد ہوئے. میں دیکھیں میں غلط بات نہیں کرتا. جو لوگ جو اس طرح کے قاعدے بنا لیتے ہیں نا ان کے قاعدوں کا نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ نتیجہ آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں. یہ میری بات نہیں ہے, یہ بات انہی کی ہے جنہوں نے ایسے قاعدے بنا رکھے ہیں. آپ کو اگر قرآن پڑھنا آئے, عشق کی اینک لگا کر پڑھنا آئے, ولیوں کا فیضان لے کر پڑھنا آئے تو پتہ چلے گا اللہ قرآن میں ہر چیز واضح لفظوں میں بیان نہیں کرتا. ایک مثال دیتا ہے اس کے بعد فرماتا ہے اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. سبحان اللہ. آپ نے کبھی قرآن میں پڑھا نہیں ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون؟ اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون. اللہ اپنی آیتوں کا بیان اس لیے کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرنے والے بن جاؤ. تو جو قرآن میں غور و فکر کرتا ہے عقل رکھنے والا ہے جب وہ قرآن میں غور کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے عیسیٰ کے ولیوں کا یہ مقام ہے, مصطفیٰ کے ولیوں کا کیا مقام ہوگا. اسے پھر غوث اعظم کی شان قرآن سے سمجھ میں آتی ہے. اور میں نے کہا اللہ نے جن کو اپنی عجیب آیتیں فرمایا 309 سال تک سوتے رہے. آج جو لوگ کہتے ہیں نا مر گئے کھپ گئے 1000 سال گزر گئے, تم کیا کر رہے ہو, تم کیا کر رہے ہو, قبر میں ڈالا ختم ہو گئے. میں نے کہا وہ مردود تمہارے ہوتے ہیں, مر گئے مردود, نہ فاتحہ نہ درود. میں نے کہا ہمارے والے ایسے نہیں ہوتے ہیں. میں نے کہا جب عیسیٰ کے ولیوں کو خدا 309 سال تک گہری نیند سلا سکتا ہے تو سوچو غوث اعظم عبد القادر جیلانی ولیوں کے ولی کو کتنے پیار سے سلاتا ہوگا.
اور جب خدا نے قرآن میں ذکر کیا کہ ہم نے ان کو 309 سال تک سلایا، ارے یار ذرا اصحاب کہف کے سونے کا حال تو دیکھو۔ قرآن میں اللہ بیان کرتا ہے جب ولیوں کو سلاتا ہے تو کتنے پیار سے سلاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو کئی سال 309 سال تک اصحاب کہف کو تھپک تھپک کے سلایا۔ کیا فرما رہا ہے؟ کیا فرما رہا ہے؟ تھپک کے بچے کو سلاتے کیسے؟ کروٹ دلا کر ایسے ایسے دونوں ہاتھوں سے یہاں پر کیا جاتا ہے۔ اچھی نیند آتی ہے؟ کبھی ہمیں بھی نیند نہ آ رہی ہو، دماغ ڈسٹرب ہو، بندے کو جب انزائٹی ہوتی ہے، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، جب بندہ ٹینشنوں کا شکار ہوتا ہے تو کوئی سلانے والا ہو، سر میں مالش کرنے والا ہو، پاؤں دبانے والا ہو، پاؤں میں تیل لگا کے تلووں کی مالش کرنے والا ہو تو نیند بڑی خوبصورت آتی ہے، بڑی جلدی آتی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے یہ جو 309 سال تک سوتے رہے ایسے ہی نہیں سوتے رہے، 309 سال تک ہم نے سلایا۔ اکیلے ہیں غار کے اندر، کوئی ان کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے 309 سال تک ہم نے سلایا، تھپک تھپک کے سلایا۔ اب کہ بندہ کہہ سکتا ہے کہ یار اللہ نے معاذ اللہ کیسے تھپکا، اللہ کے تو ہاتھ نہیں ہے، اللہ کا تو جسم نہیں ہے۔ میں نے کہا خدا نے اپنی شان کے لائق جیسے تھپکا تھپکا، ہم نے اپنی طرف سے تھوڑی کہا ہے۔ اللہ قرآن میں خود فرما رہا ہے کہ 309 سال تک سونا عام بندے کے بس کی بات نہیں، مگر ہم خدا ہو کر جس کو گہری نیند سلانا چاہے تو 309 سال گزر جاتے ہیں اور بندے کو تھپک تھپک کے سلایا جاتا ہے۔ پھر اللہ فرما رہا ہے کہ 309 سال سلایا، تھپک تھپک کے سلایا۔ پھر آگے فرماتا ہے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ۔ اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو وہ لوگ غار میں آرام کر رہے ہیں، مگر غار میں ایسی جگہ پر آرام کر رہے ہیں جہاں پر جو کھلی جگہ ہے، کھلی جگہ۔ آپ میں سے کوئی ہے جو رات کو چھت پہ سوتا ہو کھلی آب و ہوا میں گرمیوں میں؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ نظم آباد والوں ایئر کنڈیشنر والے نا ماشاءاللہ سوتے ہوں گے ایئر کنڈیشنر میں تو کھلی ہوا کی ضرورت نہیں پڑتی ہوگی۔ کوئی تو ہوگا یار، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ کوئی کبھی چھت پہ سویا ہے آپ میں سے زندگی میں کبھی؟ ماشاءاللہ ابھی تھوڑی جھجک دور ہو رہی ہے ماشاءاللہ، چند ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ مزہ آتا ہے کھلے میں سونے میں، ہوا آتی ہے، لیکن جب صبح ہوتی ہے تو آنکھ بھی کھلتی ہے، کھل جاتی ہے نا۔ کیوں؟ روشنی۔ کیا؟ روشنی۔ دھوپ جب وہ پڑتی ہے نا پریشان کرتی ہے، انسان کو بے چین کر دیتی ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ بندہ کھلے میں سو سکتا ہے بشرطے کہ رات ہو۔ دن میں کوئی سوتا ہے دھوپ میں چھت پر نہیں سو سکتا نا، رات میں سوتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے دیکھو جو ہمارے ولی ہے نا حضرت عیسیٰ کی امت کے ولی اصحاب کہف، فرمایا وہ غار میں سو رہے ہیں، کھلی جگہ پر سو رہے ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کھلی جگہ پر تو رات کو سو سکتے، دن کو تو نہیں سو سکتے۔ اور یہ جو 309 سال تک سوتے رہے اس میں رات بھی شامل ہے، دن بھی شامل ہے۔ اب کھلی جگہ پر کوئی سوئے اور دن میں بھی سوتا رہے اور 309 سال تک رات میں بھی سوئے دن میں بھی سوئے، ہاؤ اٹ کین بی پاسبل؟ یہ ممکن کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا دھوپ نے تنگ نہیں کیا؟ گرمی نے تنگ نہیں کیا؟ اللہ اکبر! جب اللہ سلاتا ہے ولیوں کو تو کیسے سلاتا ہے؟ اللہ نے فرمایا دیکھو وَتَرَى الشَّمْسَ، تم دیکھو گے قیامت تک دیکھو گے کہ یہ جو سورج ہے جب نکلتا ہے اور نکل کر اس کے سفر میں غار آنے لگتا ہے، مزید آگے بڑھے گا تو غار والوں پر روشنی پڑے گی۔ اللہ فرماتا ہے یہ سیدھی طرف کٹ مار کے نکل جاتا ہے۔ سورج ہے مشرق سے نکلا، جا رہا ہے مزے میں، لیکن ابھی آگے مزید جائے گا تو اس کی دھوپ اصحاب کہف کو تنگ کرے گی۔ اللہ فرما رہا ہے جیسی غار تک پہنچتا ہے نا تو مزید آگے نہیں جاتا کہ میری دھوپ تنگ نہ کرے اللہ کے محبوبوں کو، سیدھی طرف جھکتا ہے اور نکل جاتا ہے۔ کون؟ سورج۔ کون؟ سورج۔ پھر فرمایا وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جب غروب ہونے کی باری آتی ہے نا تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، جب غروب ہونے کی باری آتی ہے تو کہیں ڈوبتے ڈوبتے میرے ولیوں کو ستا نہ دے، اس کی آخری نہ چبنے والی کرنیں بھی میرے ولیوں کو ستائے نا۔ اللہ فرماتا ہے تقریدہم ذات الشمال، الٹی طرف جھک کے نکل جاتا ہے۔ نکلتا ہے تو سیدھی طرف ہو کے نکل جاتا ہے اور جب ڈوبنے لگتا ہے تو الٹی طرف ہو کے نکل جاتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ذالک من آیات اللہ، یہ رب کی نشانیاں ہیں۔ میں نے کہا یار دیکھو
اللہ اپنے ولیوں کو سلا رہا ہے، کیسے مزے میں سلا رہا ہے، کھلی جگہ ہے، ہوا پہنچے گی، آرام پہنچے گا، مگر سورج تنگ نہیں کرے گا۔ سورج کو اجازت نہیں ہے کہ اتنا بڑا آسمان ہے تو کہیں بھی دندناتا پھروں نہ۔ اللہ فرماتا ہے میں ہوں، کائنات میری ہے، محبوب میرے ہیں، ان کو سلایا بھی میں نے ہے، خبردار سورج اپنے راستے میں ان پر کرن نہ پڑنے دینا ورنہ تجھے بجھا کے رکھ دوں گا۔ ولیوں کا ادب کرنا، جب نکلنا تو سیدھی طرف سے نکل جانا، جب ڈوبنا تو الٹی طرف ہو کے نکل جانا۔ پھر اللہ فرما رہا ہے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اللہ فرما رہا تم ان کو دیکھو گے تمہیں لگے گا جاگ رہے ہیں، تم دیکھو گے تمہیں لگے گا جاگ رہے ہیں، فرمایا لیکن وہ جاگ نہیں رہے، سو رہے ہیں۔ نیند بھی اللہ نے ایسی عطا فرمائی ہے کہ دیکھنے والے پر ان کی ہیبت طاری رہتی ہے، وہ پریشان رہتا ہے، لیکن اللہ کو معلوم ہے اور اللہ بتا بھی رہا ہے کہ جب میں ولیوں کو آرام کرواتا ہوں تو پھر ان کو تنگ کرنے والی کوئی ذات نہیں ہوتی۔ وہ میرے محبوب ہوتے ہیں، جب قبر میں جاتے ہیں ان کو جب سوال کے جواب دے لیتے ہیں، اللہ فرماتا ہے نم کا نومت العروس، اللہ کے فرشتے فرماتے ہیں سو جا جس طرح دلہن سویا کرتی ہے، جس طرح دلہن سویا کرتی ہے۔ میں نے کہا جو دلہن کی طرح سونے والے ہوں وہ خاک میں ملنے والے نہیں ہوتے، جو دلہن کی طرح سونے والے ہوں وہ دلہن سے زیادہ سجے سجائے ہوتے ہیں، دلہن سے زیادہ خوشبو میں بسائے ہوتے ہیں، دلہن سے زیادہ جنت کی ہوائیں اور بچھونا بچھا کر آرام کرنے والے ہوتے ہیں۔ خدا جن کو محبوب بناتا ہے تو قبر میں جانے کے بعد مٹی میں ملاتا نہیں ہے، اپنا محبوب چونکہ بنایا ہوتا ہے تو ان کو دلہن کی طرح سجا دیا کرتا ہے، ان کو میٹھی نیند سلایا کرتا ہے۔ اور سوچو یار جب اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ کے ولیوں کو اتنی میٹھی نیند سلا رہا ہے، ولیوں کے ولی غوث اعظم کو کتنی میٹھی نیند سلا رہا ہوگا، بغداد والے کو کتنی میٹھی نیند سلا رہا ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی اس آخری امت کے ولیوں کے ولی قطب اکبر غوث اعظم کو جب آرام کرواتا ہوگا کیسا آرام کرواتا ہوگا، بلکہ میرے غوث اعظم فرماتے ہیں جب یہ سورج صبح نکلتا ہے تو مجھے سلام کر کے نکلتا ہے۔ غوث پاک کے چاہنے والوں، غوث اعظم کیا فرماتے ہیں جب یہ سورج صبح نکلتا ہے تو مجھے سلام کر کے نکلتا ہے۔ آج اگر کوئی یہ روایت سن کر کہے کہ یہ تم نے کیا بات کہی، سورج کسی کو سلام کیوں کرے گا؟ میں نے کہا اگر خدا کے حکم پر سورج اپنا راستہ بدل کر سیدھی اور الٹی جانب میں نکل کے جا سکتا ہے تو اگر ولیوں کو یہ آرام دے سکتا ہے تو ولیوں کے ولی کو سلام کر کے بھی نکل سکتا ہے۔ اور غوث پاک فرماتے ہیں جب نیا مہینہ آتا ہے تو چاند مجھے سلام کرتا ہے، جب نیا مہینہ آتا ہے تو چاند مجھے سلام کرتا ہے، اور اس مہینے میں جو کچھ ہونے والا ہو سب مجھے بتاتا ہے، اس مہینے میں جو کچھ ہونے والا ہو سب مجھے بتاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا آج تو دنیا نے بڑی ترقی کر لی، آج تو دنیا نے وہ چیزیں دریافت کر لی جو انسانی آنکھ سے نظر نہیں آتی، انسانی آنکھ سے نظر نہیں آتی۔ مثال کے طور پر آئنسٹائن آج سے 100 سال پہلے گزرنے والا سائنسدان، اس نے اپنی زندگی میں یہ بات کی تھی، اس نے اپنی زندگی میں یہ بات کی تھی کہ میں نے زمین سے دور آسمانوں میں جو کہکشائیں ہیں، ایک ایسی گلیکسی بھی آسمان میں دیکھی ہے جو زمین سے 2 کروڑ سال دور ہے۔ کتنی دور ہے؟ 2 کروڑ سال دور ہے زمین سے۔ اچھا 2 کروڑ سال دور ہونے کا مطلب کیا ہے؟ میں اور آپ چلتے رہے زمین سے گلیکسی کی طرف تو 2 کروڑ سال میں پہنچیں گے، یہ مطلب ہے؟ نہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ رفتار کی بات ہوتی ہے، ایک ہی جگہ پر ہوائی جہاز پہنچے تو کتنا جلدی پہنچے گا، اسی جگہ کار پہنچے، اسی جگہ بائک پہنچے، اسی جگہ بندہ پیدل پہنچے، فرق ہوگا نہیں ہوگا؟ آئنسٹائن سے پوچھا یہ جو 2 کروڑ سال دور کہکشاں تم نے دیکھی ہے دوربین کے ذریعے، یہ کس حساب سے دور ہے؟ کہنے لگا اگر یہ لائٹ وہاں پہنچنا چاہے تو 2 کروڑ سال لگیں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ قرآن نہیں سنا رہا، حدیث نہیں سنا رہا، مفتی گوگل سے جو ایک بات پڑھی ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ گوگل پہ آپ سرچ کریں گے آپ کو مل جائے گا۔ آئنسٹائن کہہ رہا ہے کہ لائٹ اگر وہاں پہنچنا چاہے 2 کروڑ سال دور
تو اس کو 2 کروڑ سال لگیں گے وہاں پہنچنے میں. اللہ اکبر. اب آپ کو پتہ ہے کہ لائٹ کی سپیڈ کتنی ہے؟ لائٹ از دا فاسٹسٹ تھنگ آن ارتھ. زمین کی سب سے تیز ترین چیز لائٹ ہے. رفتار کتنی ہے؟ 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل کا سفر کرتی ہے لائٹ. 1,86,000 میل کا سفر 1 سیکنڈ میں یہ لائٹ کرتی ہے. اور آئنسٹائن کیا کہہ رہا ہے کہ یہ لائٹ اگر وہاں پہنچنا چاہے اس کہکشاں تک جو میں نے دیکھی ہے وہ زمین سے 2 کروڑ سال دور ہے, اور اس لائٹ کو وہاں پہنچنے میں 2 کروڑ سال لگے. آئنسٹائن نے یہ تھیوری پیش کی, دنیا نے مانی. ہمیں کوئی اس پہ انکار نہیں ہے, ہم کوئی اس کے خلاف بات نہیں کرتے. ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ابھی آپ کو انسانی آنکھ سے کوئی چیز نظر آ رہی ہے؟ وہ جو کہکشاں جو آئنسٹائن نے بتائی تھی انسانی آنکھ سے نظر آئے گی؟ نہیں نظر آئے گی. آئنسٹائن نے کہا کہ دوربین کے ذریعے جب دیکھیں گے تو پھر وہ نظر آئے گی, اور مجھے نظر آ چکی ہے. میں نے کہا آئنسٹائن نے یہ بات کی, دنیا والوں نے مان لی, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. مگر ہم نے کہا جب آپ ایک غیر مسلم اس کی ایجاد کردہ دوربین اس کے ذریعے جب وہ آسمان کی طرف نظر کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے گیلیکسی دیکھی جو 2 کروڑ سال دور ہے, لائٹ وہاں پہنچنے میں 2 کروڑ سال لے گی, میں نے وہ دیکھ لی ہے. میں نے کہا آئنسٹائن کی بات کو آپ نے تسلیم کرنا ہو تو بھلے کر لو, مگر میں نے کہا ہم جب پھر غوث پاک کی بات بیان کریں وہ بھی آپ کو تسلیم کرنی چاہیے. آئنسٹائن کو ماننے والوں, ہم نے کہا جب غوث پاک کی بات کریں تو وہ بھی تسلیم ہونی چاہیے. کہنے لگے وہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا وہ بات یہ, غوث پاک سے پوچھا گیا آپ کی نظر کیسی ہے؟ کہنے لگے نظر تو الی بلاد اللہ جمعان کخردلۃ علی حکم اتصالی, میں خدا کی ساری سلطنت کو ایسے دیکھا کرتا ہوں جیسے ہتھیلی میں رائی کا دانہ نظر آیا کرتا ہے. ناظم آباد کے رہنے والوں, رائی کا دانہ ہو سکتا ہے آپ میں سے کئی نہ سمجھیں. حلوہ پوری کھانے والی عوام ہے, چنا سمجھتی ہوگی, چھولے چنے کی دال گھر میں بنتی ہوگی, کھچڑا بناتے ہوں گے تب بھی لاتے ہوں گے. وہ دانہ کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے نا, اس دانے کو آپ ہتھیلی پہ رکھیں, مجھے یہ بتائیں کوئی چیز چھپی ہوئی ہے؟ سب نظر آ رہا ہے دانے کا حصہ یا نہیں؟ یا آپ بولیں کہ یار بہت دیکھنے کے بعد بھی دانہ نظر نہیں آ رہا, پورا نظر آ رہا ہے. میں نے کہا غوث پاک یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے غوث بنانے کے بعد میری نظروں میں ایسا اضافہ کیا, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین کے طفیل, ان کی طرف سے ولایت ملنے کے طفیل, ان کی یال کا صدقہ ہونے کے طفیل, فرماتے ہیں ساری کائنات ایسے دیکھا کرتا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی کو بڑی واضح طور پر میں دیکھا کرتا ہوں. اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے متعلق تو علماء نے یہ بات وضاحت سے لکھی ہے کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے اللہ تبارک و تعالی نے وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ یہ ساری سلطنت کو ہر لمحہ ہر آن ملاحظہ فرما رہے ہیں. اور عاشقان غوث اعظم, آپ کو میں یہ بات بتا دوں کہ یہ حضور غوث اعظم کی نظر ہے, ان کی توجہ ہے جو آج ہم سب کو یہاں پر بلایا ہوا ہے. جو لوگ بات کرتے ہیں نا کہ یار ہم نہیں مناتے 11ویں, میں نے کہا آپ کی اوقات بھی نہیں ہے کہ 11ویں منائی جائے. کہتے ہیں ہم تو نہیں آئیں گے 11ویں کی محفل میں. میں نے کہا آپ کو بلایا کس نے؟ ہم نہیں کھاتے 11ویں کا لنگر. میں نے کہا آپ کو دعوت کون دیتا ہے؟ میں نے کہا کہ آپ خامخواہ چھوڑے نہ ہو, ہم آتے نہیں, ہم مناتے نہیں, ہم کھاتے نہیں. میں نے کہا یہ تمہاری بدنصیبی ہے کہ بلایا جاتا نہیں, بٹھایا جاتا نہیں, کھلایا جاتا نہیں, ورنہ غوث جس پر نظر فرمائے اور پھر وہ آ نہ سکے یہ ہو نہیں سکتا. ایک بزرگ حضرت عمر بزار فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں غوث پاک کے ساتھ بازار میں چل رہا تھا, جمعے کا دن تھا. میں نے دیکھا غوث پاک کے ساتھ بازار میں چل رہا ہوں, کندھے سے کندھا ملا ہوا ہے, ہم دونوں جا رہے ہیں, سناٹا ہے, کوئی بندہ اپنی دکان سے باہر ہی نہیں آ رہا, راہ چلنے والا کوئی غوث پاک کے پاس ہی نہیں آ رہا, نہ کوئی سلام کر رہا ہے, نہ کوئی ہاتھ چوم رہا ہے, نہ کوئی قدم چوم رہا ہے, نہ کوئی دعا کے لیے کہہ رہا ہے. کہہ رہے میں بڑا پریشان ہوں کہ یار جمعے کا دن ہے, غوث پاک جب نکلتے ہیں تو لوگ اس طرح علماء کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں, ہاتھ چومتے ہیں, یہ تو غوث اعظم, تو لوگ کیوں نہیں آ رہے؟ کہتے بھی میں سوچ ہی رہا تھا دل میں. غوث پاک نے میری طرف مسکرا کے دیکھا اور کہہ رہے مسکرا کے دیکھنا تھا آپ کا, اچانک پتہ نہیں کیا ہوا,
ادھر سے لوگ ادھر سے لوگ ادھر سے لوگ، سارے لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے. کوئی سلام کر رہا ہے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی پاؤں چوم رہا ہے، کوئی دعا کے لیے کہہ رہا ہے. کہہ رہے اتنا رش ہو گیا، میں جو غوث پاک کے برابر میں چل رہا تھا نا، اچھا خاصا فاصلہ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اچھا خاصا فاصلہ ہو گیا، دور ہو گیا میں غوث پاک سے. اب کہتے ہیں غوث پاک سے جب میں دور ہوا نا، میری عقل ٹھکانے آئی. میں نے کہا یار ساتھ ہی اچھا تھا، لوگ نہیں تھے، ساتھ چل رہا تھا، بڑا مزہ آ رہا تھا، اب تو اتنے لوگ آ گئے، میں ہی دور ہو گیا ہوں، پہلے ہی اچھا تھا. کہتے ہیں میرے دل میں بھی یہ خیال آیا تھا. غوث پاک نے پھر مسکرا کے دیکھا، اور آپ کو مسکرا کے دیکھنا تھا بندے غائب، جو جدھر سے آیا ادھر نکل گیا. آہا ہا ہا. اب کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ ماجرا دیکھا، غوث پاک کے قریب آیا، میں نے کہا یار پہلے ایک بندہ نہیں تھا، میں نے کیا سوچا بندے آ گئے، پھر اتنے بندے آئے کہ میں دور ہو گیا، پھر جب سوچا کہ اتنے کیوں آ گئے، تو جب دیکھا تو پھر سارے غائب ہو گئے. کہتے ہیں بھی یہ مسئلہ حل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، غوث پاک نے بلایا عمر ادھر آؤ، بات سنو. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بات یہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کے دل میری مٹھی میں کر دیے. ناظم آباد والو، آخر صف میں بیٹھنے والو، اللہ نے لوگوں کے دل میری مٹھی میں کر دیے ہیں. غوث پاک فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو ان کو قریب کر لیتا ہوں، چاہتا ہوں تو ان کو دور کر دیتا ہوں. میں نے کہا غوث کی محفل میں آنے والوں، سارا سال 11ویں منانے والوں، تم بڑے خوش نصیب ہو، تمہارا دل غوث اعظم کی مٹھی میں ہے. انہوں نے چاہا ان کی محفل میں آ کر بیٹھو، برکتیں حاصل کرو. یہ غوث اعظم کا فیضان ہے. بغداد سے ملاحظہ فرماتے ہیں اپنی محفل میں بلا لیا کرتے ہیں. تو میں نے کہا یہ الحمدللہ رب العالمین پرائیویٹ محفل ہے، اس میں آنے والا کوئی یہ نہ سوچے کہ جو بھی چاہے گا منہ اٹھا کے آئے گا. میں نے کہا یہ غوث کی محفل ہے، غوث کے چاہنے والوں کی محفل ہے، ان لوگوں کی محفل ہے کہ جو غوث کی نگاہ میں ہے. اور میں نے کہا غوث اعظم کی نگاہ تو وہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے خادم نے لوٹا قبل رخ ہٹا کے رکھ دیا. غوث پاک کا لوٹا بھی قبلہ رخ رکھا جاتا ہے، غوث پاک کا لوٹا بھی قبلہ رخ ہوتا ہے. اس نے خادم نے رکھا قبلہ رخ سے ہٹا کے. غوث پاک کی نظر پڑی، آپ نے دیکھا جلال آیا، آپ کی نظر لوٹے پر پڑنا تھی، لوٹا قبلہ رخ ہو گیا، لوٹا قبلہ رخ ہو گیا. میں نے کہا جو کہتے ہیں کہ بھائیو تمہارا قبلہ درست نہیں ہے، تم غلط راہ پر چل رہے ہو، میں نے کہا آؤ ولیوں سے وابستہ ہو جاؤ، ولیوں کے آقا سے وابستہ ہو جاؤ. ان کی نگاہ کرم بڑے بڑے لوٹوں کو سیدھا کر سکتی ہے. اور میں نے کہا ان کا یہ کمال ہے، بغداد میں ہو تب بھی پاکستانی لوٹے سیدھے کر دیا کرتے. اور میں نے کہا یہ تو بغداد والے ہیں، ولیوں کے ولی ہیں، ان کے صدقے میں خدا نے جن کو ولی بنایا ہے، آج تک کے زمانے کے اولیاء ہو، اللہ ان کی نگاہ کرم سے بڑوں بڑوں کو سیدھا کر دیتا ہے. تو میں نے کہا غوث کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالی ان کا صدقہ عطا کرے گا. اور یہ تو وہ اللہ ہے جس نے قرآن میں فرمایا کہ اصحاب کہف جو حضرت عیسیٰ کی امت کے ولی ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، خدا کی آیتیں ہیں. اللہ فرماتا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ. میرے ولیوں کی یہ شان ہے، ان کا کتا بھی نرالا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کتا بھی نرالا ہوتا ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھو اصحاب کہف تو سو رہے ہیں 309 سال تک. اللہ فرما رہا ہے ان کا کتا بھی سو رہا ہے 309 سال تک. 309 سال تک. ہمارے ہاں تو کتے بیچارے جو گلی میں پھر رہے ہوتے ہیں آوارہ، ان کو میرے خیال سے کوئی صحیح سے 6 گھنٹے کی نیند بھی نہیں ملتی ہوگی ہیں. اور ابھی بھی کچھ کتے ہوں گے جو کہہ رہے ہوں گے مزید ہماری نیند خراب کی جا رہی ہے. بھئی ابھی بھی تو بہت سارے کتے کہیں نہ کہیں موجود تو ہوں گے نا. کراچی میں ویسے بھی کتے بہت ہو چکے ہیں. آپ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں گے کہ کراچی میں کتے بہت ہو گئے نا کراچی میں کتے بہت. تو میں نے کہا ابھی بھی ہو سکتا ہے کہ چند کتے ہی کہہ رہے ہوں کہ یار یہ ختم کریں تو پھر ہم سوئیں. تو میں نے کہا یہ آوارہ کتے ہوتے ہیں جن کو سونے کو نہیں ملتا، مگر جو خدا کے محبوبوں کے کتے ہوتے ہیں اللہ فرماتا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ. جس طرح مزے سے اپنے محبوبوں کو سلاتا ہوں ان کے کتوں کو بھی سلا دیا کرتا ہوں. اور خدا نے جس طرح ولیوں کے سونے کا انداز بیان کیا نا، ان کے کتوں کے سونے کا بھی انداز بیان کیا.
کیا انداز ہے؟ اللہ نے فرمایا ان کا جو کتا ہے نا وَكَلْبُهُمْ، ان کا کتا باسطٌ بچھائے ہوئے ہیں ذراعیہ، اپنے بازو بالوسید، غار کے کنارے پر ایسے. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی کتا اپنی جو پچھلی ٹانگیں ہیں نا ان کو سکیڑ کے آگے والی لمبی کرتا ہے، گنگڑائی لیتا ہے، بڑے مزے والی. یار کیا مزے لگے ہوئے، کیا نیند ہے یار، کیا زندگی ہے اپنی. میں نے کہا کتا اگر ولیوں کا کتا ہو تو وہ شیروں سے بڑھ کر زندگی گزارتا. اللہ فرماتا ہے جو میرے ولیوں کا کتا بن جائے اس کا ذکر قرآن میں کرتا ہوں، نہ صرف قرآن میں ذکر کرتا ہوں، ان کو جنت میں داخلہ بھی عطا کر دیتا ہوں. میں نے کہا ہم بھی غوث کے ماننے والے ہیں، ان سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹاتے. میں نے کہا جو غوث پاک کا کتا بن جاتا ہے وہ پھر انمول ہو جاتا ہے. اور میں کہنا چاہتا ہوں جو پہلے ولیوں کے متعلق باتیں کرتے ہیں ان کو چاہیے پہلے ولیوں کے کتوں کا مقام سمجھیں. جو ولیوں کے خلاف بھونکتے ہیں ان کو میں کہتا ہوں پہلے ولیوں کے کتوں کا مقام سمجھیں. جب قرآن میں بیان کردہ ان کا مقام سمجھ میں آئے پھر جا کر ولیوں کا مقام سمجھنا. نرسری کی کلاس میں کبھی بھی بائیولوجی نہیں پڑھائی جاتی، کبھی بھی فزکس نہیں پڑھائی جاتی. آج انہیں ولیوں کا مقام سمجھ میں نہیں آ رہا. میں نے کہا پہلے ان کو کتوں کا مقام سمجھو. اور جنہوں نے کہا یار تم کتا کتا بہت کر رہے ہو ہیں، تم کو بڑا گرو ہے، بڑا فخر ہے غوث پاک کا کتا ہونے پر، میں نے کہا الحمدللہ. کہنے لگے کہ کتا تو حرام ہوتا ہے، کتے کا تو جھوٹا حرام ہوتا ہے، کتا تو حرام جانور ہے، کوئی اسے بھگاتے ہیں لوگ، قریب کوئی آنے نہیں دیتا. میں نے کہا آپ نے ہمارے کتا کہنے سے وہ کتا مراد لیا ہے جو گلیوں میں گھومتا ہے؟ کہنے لگے ہاں آپ نے وہی تو کہا ہے کہ ہم غوث کے کتے ہیں، اور کتا تو وہی ہوتا ہے جو گلیوں میں گھومتا نظر آتا ہے. اور تو کسی کو کتا نہیں کہتے، نہ ہاتھی کو کہتے ہیں، نہ بکری کو کہتے ہیں، نہ شیر کو کہتے ہیں. کتا تو کتا ہوتا ہے. میں ایک مثال دوں ناظرین آباد والوں، سمجھیں گے آپ لوگ. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ، یہ جو تمہیں ہمیں لڑکا نظر آ رہا ہے یہ کون ہے؟ کہنے لگے شیر کا بچہ ہے. میں نے کہا یہ لڑکا جو نظر آ رہا ہے صاحب آپ کے سامنے کون ہے یہ؟ کہنے لگے شیر کا بچہ ہے. کس کا بچہ ہے؟ کس کا بچہ ہے؟ میں نے کہا شیر کا بچہ ہے. ماں جنگل جاتی تھی یا شیر یہاں پہ آتا تھا؟ صاف ستھری بات ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. جو نے کہا نا شیر کا بچہ ہے، بڑا سینہ ٹھوک کے، میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ ماں جنگل جاتی تھی یا شیر یہاں پہ آتا تھا؟ کہنے لگے یہ آپ نے کیا بات کر دی، آپ کو تمیز نہیں ہے بات کرنے کی. میں نے کہا ابھی تو تم نے کہا شیر کا بچہ ہے. شیر کس کو بولتے ہیں؟ ہاتھی کو بولتے ہیں، بکرے کو بولتے ہیں، کتے کس کو بولتے ہیں؟ شیر. میں نے کہا شیر تو ہوتا ہے جو جنگل میں ہوتا ہے، جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے. کہنے لگے نہیں 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 نہیں، ہمارے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے. میں نے کہا چلو مطلب بیان کرو. کہنے کہ جس طرح شیر بہادر ہوتا ہے نا اسی طرح شیر کا بچہ ہے، یعنی بہادر کا بچہ ہے، یہ بھی بڑا بہادر ہے. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا اپنی باری پہ آئے تو فوراً مطلب بیان کر دیا. ہم نے اگر کہا ہم غوث کے کتے بلکہ ہم غوث کے کتوں کے کتے تو تم نے فوراً اس کتے سے ملایا. اور میں نے کہا پگلے سن، جب مثال دی جاتی ہے من کل الوجوہ نہیں دی جاتی. کتا کہنے کا مطلب یہ ہے جس طرح کتا وفادار ہوتا ہے ہم بھی ولیوں کے وفادار ہیں. کتے کو دھتکارا جائے تو در چھوڑ کے بھاگتا نہیں. الحمدللہ ہم نے بھی ولیوں کا در پکڑ لیا، ان کے پیچھے پیچھے خدا ہم کو بھی جنت عطا فرمانے والا ہے. اور میں نے کہا ولیوں سے مراد میں یہاں پر وہ نہیں لے رہا جو ڈبے ہیں، 2 نمبر ہیں، جعلی ہیں، جن کی نمازیں بغداد، اجمیر اور مکہ مدینہ نہ جانے کہاں کہاں ادا ہوتی ہیں. اور یہاں پر پاکستان میں مزاروں کی سیڑھیوں پہ اپنے گندے کمروں میں یہ لمبے لمبے بال. عورتیں آ کے پوچھیں بھائی ہمارے بال جھڑ رہے، بابا جی آپ کون سا تیل لگاتے ہو کہ جو بال آپ کے اتنے لمبے ہو رہے ہیں؟ کون سا شیمپو استعمال کرتے ہیں جو آپ کے بال گھٹنوں سے بھی نیچے جا رہے ہیں؟ وہ کہیں کہ باجی ہمیں تو کوئی شیمپو استعمال نہیں کرتے. شیمپو تو وہ استعمال کرے جو نہانے دھونے والے لوگ ہوں، صاف ستھرے لوگ ہوں، تیل لگا کے کنگھی کرنے والے لوگ ہوں. ہم نے تو 5 سال سے کنگھی نہیں کی، ہم نے تو جناب کوئی چوغا تبدیل نہیں کیا، ہم تو پیر فقیر رہنے والے ہیں. میں نے کہا میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں جو 5 نمازیں با جماعت ادا کرنے والے اللہ کے ولی ہیں، رمضان کے پورے روزے رکھنے والے اللہ کے ولی ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چل کر اپنی زندگی گزارنے والے ولی ہیں.
میں بات ان کی کر رہا ہوں جو شریعت کے راستے پر چل کر طریقت کے راستے کو اختیار کرنے والے ولی ہیں. جو خامخواہ بیٹھے بیٹھے کہیں نا ہم تو پہنچے ہوئے، ہم تو پہنچے ہوئے. میں نے کہا صحیح کہہ رہے ہیں، واقعی پہنچے ہوئے، واقعی پہنچے ہوئے. میں نے کہا خالی پہنچا ہوا نہیں چاہیے، اجمیر پہنچا ہوا چاہیے، بغداد پہنچا ہوا چاہیے، مدینہ پہنچا ہوا چاہیے، لاہور پہنچا ہوا چاہیے. میں نے کہا جو آقا کے قدموں تک پہنچانے والا ہو ایسا پہنچا ہوا چاہیے. ہر پہنچے ہوئے والے کے پاس نہیں جانا. آج دو طرح کے لوگ ہیں. ایک ہے جو کہتے ہیں کہ یار سب ڈبے ہیں، سب 2 نمبر ہیں. میں نے کہا آپ کی بات بھی غلط ہے. آپ اگر کسی کو نقلی کہہ رہے ہو اس کا مطلب یہ ہے اصلی کہیں نہ کہیں ہے. بھائی نقلی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اصلی کہیں نہ کہیں موجود ہے. میں نے کہا اگر تم کہتے ہو جعلی پیر ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے ہوگا مگر اصلی پیر بھی تو موجود ہے. میں نے کہا اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یار بس جو بھی نظر آ جائے نا بابا، جو حق ہو کی ضرب مار دے، پائے چھڑکا دے، تھوڑی سی ہرا چوغا پہن کے گھوم کے دکھا دے، گھنگرو باندھ کے گھوم کے دکھا دے، کہتے ہیں جناب یہ سچا بغداد کا ماننے والا ہے. میں نے کہا یہ غوث پاک کی تعلیمات نہیں ہے. اتنا نہ گرو کہ ہر گرے ہوئے کو اپنا پیر بنا لو، اور اتنا مت بلند ہو جاؤ کہ غوث پاک کے قدموں تک پہنچنے والوں کو بھی تم کہو کہ یار ان کی کوئی اوقات کوئی وقت نہیں. میں نے کہا درمیانہ راستہ اختیار کرو. جو شریعت پہ عمل کرنے والے ہیں، نماز روزے کی طرف بلانے والے ہیں، حقیقی شریعت کے مطابق زندگی خود گزارنے والے اور دوسروں کو گزارنے کی ترغیب دینے والے ہیں، ایسے ولیوں کے ماننے والے بن جاؤ. میں نے کہا یار اتنی بڑی محفل سجائی ہے، ابھی رات کے تقریباً 12 بجنے والے ہیں، 55 ہو چکے ہیں، 5 منٹ اوپر ہو گئے، آپ سب یہاں موجود ہیں. میں نے کہا ہم 12 بجے تک جاگے، ابھی 1 بجے تک جاگے، مگر جب صبح کے 6 بجے اور ہم لوگ جا کر سو گئے تو خدا کی قسم مزے کی بات نہیں ہے. غوث پاک تو پورا سال صرف پتوں پہ گزارا کر کے جنگل میں عبادتیں کرنے والے تھے. پورا سال صرف پانی پی کر جنگلوں میں عبادت کرنے والے تھے. ان کا ماننے والا ساری باتیں سنے اور جب دیکھ کھلے تو وہ نیاز کھا کر گھر کو جائے اور ایسا سوئے کہ صبح کے 7-8 بج جائے اور وہ ماں بدولت اٹھنے والا نہ ہو. میں نے کہا یہ 11ویں منانے کا انداز نہیں ہے. آج آپ جتنے محفل میں جمع ہیں سارے نیت کرتے ہو صبح انشاءاللہ 5:30 بجے اٹھیں گے، فجر کی نماز باجماعت پڑھیں گے انشاءاللہ. جو نیت نہیں کر رہے نیت کریں، ہاتھ اٹھائیں دونوں اور بتائیں کہ الحمدللہ 11ویں منانے والے بھی ہیں، نیازیں کھانے والے بھی ہیں اور خوب نمازیں پڑھنے والے بھی ہیں. میں نے کہا ولیوں کا فیضان تب ملتا ہے جب ولیوں کے طریقے پر عمل کیا جائے. غوث پاک کا فیضان تبھی صحیح طریقے سے ملے گا جب ان کے نقش قدم پر چلا جائے گا. اللہ کریم ہم سب کو ولیوں کے نقش قدم پر چل کر ان کا فیضان نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.